أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف کی یہ آیت نمبر 94 سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک اپنی سنت، اپنا دستور، اپنا نظام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پچھلے 5 پیغمبروں کے اور ان کی قوموں کے واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام۔ یہ 5 نبیوں کی اور ان کے قوموں کا تذکرہ بیان فرما کر اگلا جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ ہے، وہ واقعہ شروع ہونے سے پہلے تقریباً 9 آیات ہیں۔ ان 9 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنی ایک سنت، اپنا دستور، اپنا ایک سسٹم سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں میرا نظام کیسے چلتا ہے۔ فرمایا دیکھیں، جب قوم میں بگاڑ آتا ہے، نافرمانیاں آتی ہیں، جیسا کہ گزشتہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے واقعات میں بتایا، شرک ہے، بت پرستی ہے، لوگوں کی حق تلفی ہے، عہد کو توڑنا ہے، اور بے حیائی ہے، تکبر ہے، یہ سب چیزیں جو قوموں کے قصوں میں اللہ تعالیٰ نے جو بتائے، ان کی جو بیماریاں ہیں، جب اس طرح کی باتیں لوگوں میں آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، کیونکہ نبی کیا کرتے ہیں، آ کر محنت کر کے ان برائیوں سے قوم کو نکالتے ہیں کہ کسی طرح بت پرستی سے، شرک سے نکل کر توحید میں آؤ، لوگوں کے حق کو ادا کرو، حیا والی زندگی اختیار کرو، اللہ کے فرما بردار بنو۔ تو یہاں جب نبی کی محنت ہوتی ہے تو 2 طبقے بنتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو بات مان لیتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا نظام چلتا ہے، اور جو بات نہیں مانتے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً پکڑتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی سنت بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہیں تو عذاب کیوں دیتا ہے؟ ایک سوال ہے، یہ اللہ تعالیٰ عذاب کیوں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عذاب اللہ تعالیٰ پکڑتے کیوں ہیں؟ اللہ حالانکہ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں جو رحمت پر دلالت کرتے ہیں۔ تو بس مرتبہ انسان
اپنی انفرادی زندگی میں یا کبھی قوموں پر ملکوں پر حالات آتے ہیں تو ایک سوال اندر سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں پکڑتے، کیوں عذاب دیتے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بڑے رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی سنت سمجھا رہے، دیکھو میں اچانک کسی کو نہیں پکڑتا، میں کسی کو اچانک نہیں پکڑتا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے حالات اس پر لاتے ہیں۔ یہاں دو حالات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ ایک حال ہے بأسا ضرا۔ بأسا کہتے ہیں ان حالات کو جو ایکسٹرنل ہیں، باہر کے، محتاجگی، مالیات میں محتاج بن جانا، کوئی دشمن کا مسلط ہو جانا، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی باہر کی پریشانیاں، باہر کی کاروبار کی لائن کی، جاب کی لائن کی، باہر کی لائن کی جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ پہلے بھیجتے ہیں۔ پھر اس کے بعد والضراء، ضراء کہتے ہیں اندرونی حالات، بیماریاں، دل کا پریشان، دل کا بے چین، گھر کی بے چینی، یا آدمی اندر بیماریاں آ رہے ہیں، اندر کی تکلیفیں، یہ اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ بندہ سمجھ جائے۔ لعلہم یضرعون، یضرعون کا اصل ترجمہ ہے ڈھیلے پڑ جائیں، کیونکہ انسان جو ہے جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اکڑ آ جاتی ہے، جب وہ اس پر حال آتا ہے تو جھکتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ذرا نرم پڑے، سوچے سمجھے، بھئی یہ کیوں آ رہے ہیں، مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو کیوں آ رہے ہیں، آدمی سوچے۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے، میں اسے اچانک نہیں پکڑتا، میں پہلے جو ہے نا چھوٹے، کیونکہ بڑی پکڑ تو بہت بڑی ہے، ان بطش ربک لشدید، وہ بڑی پکڑ تو بہت بڑی ہے اس کی، جب پکڑتے ہیں تو پھر بچ نہیں سکتا انسان۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیز مالیات میں وقتی طور پر لا دی، بیماریوں کی طرف سے آ گیا۔ یہاں آدمی اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ تو ایمان جو ہے آدمی کو رہبری کرتا ہے، نہیں میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنا معاملہ درست کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو ہم تمہیں چاہتے ہیں، ہمیں تم سے محبت ہے، ہمیشہ کی ناکامی سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں، ہمیشہ کی تکلیفوں سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ جو ہے نا لعلہم یضرعون، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، رجوع ہو جاؤ، رو لو، گڑ گڑا لو، آہوزاری کر لو، اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے۔ اگر انسان یہاں بھی نہیں سنبھلے تو پھر کیا ہے؟ چوتھی ترتیب ہے۔ اب یہ چوتھی بات، پہلے بگاڑ تھا، نبیوں کو بھیجے، نبی آئے سمجھے نہیں تو پھر حالات دو قسم کے آئے۔ پھر اس کے بعد اگر وہاں بھی انسان نہیں سنبھلا، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ نعمتوں کی فراوانی، خوشحالی کھول دیتے، بس دنیا اس پر جو ہے کھل جاتی ہے، نعمتیں اس پر کھل جاتے ہیں، اب وہ جو ہے مست ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک حال ہے، کیونکہ نعمتوں میں بندہ جو ہے نا سوچے یہ کس نے دیا ہے، یہ میرے اللہ نے دیا ہے، نہیں بھی مجھے اس سے ناراض نہیں کرنا ہے، اس نعمت سے مجھے اس کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ تو وہاں آدمی وہاں بھی سنبھل جائے، لیکن وہاں بھی جب نہیں سنبھلتا تو پھر کیا ہے؟ اخذناہم بغتۃ، اچانک پکڑتے ہیں، اچانک پکڑتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو اچانک کی پکڑ سے، اچانک کی پکڑ۔ اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر، اے اللہ اچانک کی خوشی، اچانک کا خیر مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فُجَاءَةِ الشَّرِّ، اے اللہ میں اچانک کی پریشانی، اچانک کی مصیبت، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ بہت دعائیں آپ نے سکھائیں۔ وَفُجَاءَ نِقْمَتِكَ، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاء نقمتک، اللہ تعالیٰ کی اچانک کی پکڑ سے اللہ بچا لے۔ اخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، ہم انہیں پکڑ رہے ہیں، ہم اس طرح پکڑ لیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں اپنی سنت، اپنا دستور، اپنا نظام سمجھا رہے ہیں۔ پچھلے قوموں کے
واقعات کو دیکھ کر ہم نے انہیں ایسے نہیں پکڑا، ہمیں ان پر چھوٹے چھوٹے حالات لائے، پھر بھی نہیں سمجھے، نبی کی بات نہیں مانی، اب بتاؤ کیا کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا کو انصاف یہ ہے کہ جو آدمی ظلم کر رہا ہے، رکاوٹ بنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پکڑتے ہیں۔ فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، کوئی بستی، قریہ یہاں عربی میں قرآن پاک کی زبان میں قریہ سے مراد دیہات نہیں ہے، ہم عربی میں اردو میں قریہ کہتے ہیں، جو یہ قریہ ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں مصر کو بھی قریہ فرمایا قرآن میں، حالانکہ مصر جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا، جس زمانے میں جو ہے نا مصر تھا، بہت بڑا شہر تھا وہ، تو یہاں پہ جو ہے کوئی شہر، کوئی ملک، کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی بستی ایسی نہیں، کوئی آبادی ایسی نہیں جس میں ہم نے نبی نہ بھیجا۔ ہم نے تو 5 باتیں بتائیں، 5 قوموں کے واقعات بتائے، لیکن ہم نے کوئی بستی ایسی نہیں چھوڑی جس میں نبی نہ بھیجا ہو۔ لیکن جب انہوں نے نہیں مانی بات، جھٹلایا نبیوں کو، تو اخذنا اہلہا، ان بستی والوں کو، ان شہر والوں کو ہم نے پکڑا، اخذنا ہم نے پکڑا، بالبأساء والضراء، بالبأساء باہر کے حالات سے، والضراء اندرونی حالات سے، لعلہم یضرعون، حالات میں آ کر شاید وہ ہمارے سامنے روتے، گڑ گڑاتے، آہوزاری کرتے، نرم پڑتے، ڈھیلے پڑ جاتے، لیکن کیا ہوا؟ نہیں ہوا۔ ہم اس لیے حالات بھیجتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا دیکھیے نا اسٹیپ، ثم بدلنا، کیا جملہ دیکھیے نا، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر ہم نے بدل دیا مکان السیئہ، سیئہ سو، اصل میں عربی میں سو کہتے ہیں ناگواری، حسنہ کہتے ہیں اچھی چیز کو۔ جتنے بھی ناگواریاں تھیں زندگی میں، مال کی کمی، بیماریاں، پریشانیاں جو بھی تھیں، یا زوال، محتاجگی، ہم نے ان سب کو کیا کیا؟ نعمت سے بدل دیا، نعمت سے بدل دیا۔ اب مال کی فراوانی۔ ثم عفو، عفو کہتے ہیں پھولنا پھلنا، عفو کے معنی جیسے زخم پھولتا نہیں، جیسے آدمی جو ہے نا پھولتا رہتا تو اس کا زخم، آدمی عفو بڑھتے رہے، داڑھی کو بھی جو ہے نا وعف اللحا، داڑھی بڑھاؤ، یعنی وہ عفو سے کہتے ہیں، عفو وہ پھولنے لگے، وہ ہم عفو، ہم نے انہیں کیا کیا؟ حتی عفو، یہاں تک کہ ہم نے ان کو خوب پھولنے پھلنے دیا، ٹھیک ہے، مال اور لو اور لو اور لو اور لو اور ترقی لو اور ترقی لو۔ کیوں اللہ پکڑتے نہیں اتنے ظالموں کو؟ اتنا ظلم ہو رہا ہے، کیوں نہیں؟ سوالات ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، کیوں؟ کیا؟ 2 وجہ سے۔ آدمی سوچتا ہے نا کہ ظالم کو کیوں نہیں اللہ پکڑتے؟ اللہ قرآن میں سمجھاتے ہیں 2 وجہ سے نہیں پکڑتے۔ ایک اس لیے کہ دنیا جو ہے فیصلے کی جگہ نہیں ہے، دنیا فیصلے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں پکڑ رہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہم اس کی پکڑ کو ٹال رہے ہیں، ڈیلے کر رہے ہیں، اس دن پکڑیں گے، تشخص فیہ الابصار، اس کی آنکھیں اوپر کی اوپر رہ جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم، گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا ایک دن طے ہے، اس دن پکڑ۔ ایک وجہ اس وجہ سے نہیں پکڑ رہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ بتا رہے میں اس لیے فوراً نہیں پکڑتا کسی کو کیونکہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، مہلت پہلے دیتا ہوں۔ میں کیا کہتا ہوں؟ میں مہلت دینا چاہتا ہوں۔ اگر فوراً گناہ پکڑ گناہ پکڑ گناہ پکڑ، پھر کون بچے گا؟ بولے کوئی بچ سکتا ہے؟ کتنا صبح سے لے کے شام تک انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ کو ناراض کرتا ہے، کیسے کیسے بڑے بڑے جرائم ہو رہے ہیں۔ ہمیشہ سمجھ، قرآن اللہ تعالیٰ اپنا ضابطہ، اپنی سنت بتا رہا ہے کہ ظالم کو کیوں نہیں فوراً پکڑتے۔ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں۔ دوسری چیز، اللہ رحمان ہے، مہلت دیتے ہیں، جب مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے پھر اللہ تعالیٰ اسے پکڑتے اس لیے کہ تاکہ دوسروں کے لیے وہ رکاوٹ نہ بنے۔ تو پھر یہاں دیکھیے یہ تیسری جو ترتیب ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، فاتح مصر میں ان کا شمار ہے، صحابی بہت بڑے، ان راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جب تم کسی کو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز دے رہے ہیں جو وہ چاہ رہا ہے، جو چیز وہ چاہتا ہے اللہ اسے دے رہے ہیں،
جو چیز چاہ رہا ہے، جو جاب چاہا مل گیا، مال چاہا مل گیا، فلاں چیز چاہا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ کئی چیزیں جو ہے نا اندر کی چاہت پر ملتی جا رہی ہیں، لیکن آگے بڑا خطرناک جملہ ہے، وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعْصِيَتِهِ، لیکن وہ بندہ گناہوں پہ جمع ہوا ہے۔ وہ کس پر جمع ہوا ہے؟ گناہ پر جمع ہوا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ نعمت مصیبت کسے کہتے ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو نعمت نہیں کہتے، نہیں، ہر چیز کو مصیبت بھی نہیں کہتے۔ کتنے نمازی، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی والے بیماریوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، کیا ان پر اللہ کا عذاب ہے؟ کتنے ہیں ایسے جو نافرمان، گنہگار، فاجر، فاسق، بڑے مزے میں ہیں، کیا اللہ کی نعمتیں ہیں؟ نعمت کسے کہتے ہیں اور مصیبت کسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ تو وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعْصِيَتِهِ، وہ گناہ پہ جمع ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا فَهُوَ اسْتِدْرَاجٌ، وہ کیا ہے؟ استدراج۔ استدراج کسے کہتے ہیں؟ رسی ڈھیلی چھوڑنا، رسی ڈھیلی چھوڑنا، رسی ڈھیلی چھوڑ رہے ہیں۔ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ، ہم ان کی رسی کو ڈھیل کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، آدمی بڑھتا جا رہا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورہ انعام کی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب انہوں نے ہماری آیتوں کو، نصیحتوں کو بھلا دیا، جو ہم نے ان سے نصیحت کی تھی، تو ہم نے ان پر جو ہے برکتوں کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے اپنی نعمتوں پر، اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ تو یہ چیز جو ہے نا استدراج سمجھتے ہیں نا، استدراج کہ آدمی جو ہے ہمیشہ یہ سمجھے میرا اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے۔ اگر میرا اللہ کے ساتھ معاملہ اطاعت کا، فرما برداری کا، اور گناہ ہو جائے توبہ کا ہے، پھر اس کے ساتھ کوئی دنیا آ رہی ہے، وہ نعمت ہے۔ لیکن ایک آدمی کا اللہ کے ساتھ معاملہ عبادات اور ایمانیات کے ساتھ برابر نہیں ہے، معاملہ بگڑا ہوا ہے، گناہوں کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی آ رہی ہے اس کے پاس دنیا نعمتوں کی شکل میں، وہ نعمت نہیں ہے، حقیقت میں وہ کیا ہے؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نوجوان بیٹے، 17 سال کی عمر، ان کا نام عبد الملک تھا، اپنے دوست کے ساتھ، اپنے دوست کے گھر جو ہے نا رات گزارنے گئے، نائٹ سپینڈ کر رہے ہیں اپنے دوست کے ساتھ ان کے گھر میں، جیسے بچے جاتے ہیں ویکینڈ میں۔ تو رات تہجد کا وقت آیا، ان کے دوست کہتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے 17 سال کے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، اور تہجد میں کھڑ کر ایک آیت ہے اس کو پڑھتے جا رہے، روتے جا رہے، پڑھتے جا رہے، روتے جا رہے۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ اس آیت کا مفہوم یہی ہے، کیا خیال ہے تمہارا، ہم نے تمہیں مال دولت جو تم نے چاہا ہم نے دے دیا، بہت ہم نے تمہیں آگے دے دیا، ہم تمہارے ساتھ خیر کر رہے ہیں، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہم تمہیں ڈھیل دے رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز، ان کے بیٹے کی ہی تاریخ اگر دیکھیں، جس دن وہ خلیفہ بنے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہی بیٹا آ کر کہنے لگے، ابا جان کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا میں تھک گیا ہوں، رات میں جو ہے میرے بھائی کا جنازہ، تدفین، میں تھوڑا سا آرام کرنا ہے۔ آپ پر تو اتنے کیسز ہیں، کیونکہ آپ قاضی ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ لوگوں کا فیصلہ کرنا ہے، اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو کیا جواب دیں گے؟ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، بیٹا بھی ایسا تھا۔ تو دیکھیے، تو یہاں پر یہی فرمایا، یہ چیز بڑی خطرناک، استدراج، کہ کہتے ہیں کہ رسی کو ڈھیلا حتی عفو، جب دل ٹیڑھا ہوتا نا تو یہی چیزیں نکلتی۔ دیکھو یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جملہ سمجھنے کے لیے کوئی انسان، کوئی فرد، کوئی قوم نافرمانی پر آتی ہے، اللہ حالات بھیجتے ہیں، ترتیب نہیں بدلی، اللہ تعالیٰ خوشحالی اس پہ لا لیتے ہیں۔ جب خوشحالی میں آتے ہیں تو آدمی نشے میں کیا بولتا ہے؟ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ۔ حالات جب آتے نا، حالات کو آدمی اپنی طرف متوجہ نہیں کرتا، کہتا ہے یہ تو ہونا تھا،
یہ تو نیچرل ہے، یہ تو نیچرل ہے، یہ تو ہوگا، کہیں ارتھ ہو گیا، کہیں کوئی تباہی آ گئی، یہ تو چلتا رہتا بھائی، یہ تو چلتا رہتا ہے پچھلوں سے. دیکھو نا یہ جملہ، کہیں میری زبان سے تو یہ جملہ نہیں نکل رہا. وقالو، انہوں نے اس چیز کو کیا کہا، قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہ سرا ذرہ کی حالتیں تو ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہیں. تو یہ کہہ کر جو ہے نا آدمی کیا کرتا ہے، حالات کو نیچر کی طرف ڈھکیل دیا اور اپنی زندگی کو نہیں بدلا. سمجھ رہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو ایسا مت کرو، اگر جب ایسا کرو گے تو آدمی نشے میں رہے گا. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے انہیں ایسا پکڑا کہ اس کا احساس بھی نہیں ہے. اور جن لوگوں نے جب نبیوں کی جو بات مانتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے، وہ بات اللہ سمجھا رہے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے، یہ شہر والے، یہ علاقے والے، کون، ہم نے 5 لوگوں کے قصے پڑھے، وہ ہوں، اور آگے مکے والے، ہم سب کوئی بھی ہو. وَلَوْ، اگر یہ لوگ آمنوا واتقوا، ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرے. ایمان اور تقوی، ایمان جو ہے آدمی کو چلاتا ہے، تقوی آدمی کو برائیوں سے بچاتا ہے. یعنی کرنٹ میں 2 وائریں ہوتی ہیں، ہے نا، تو اسی طرح انسان کے اندر ایک چیز ایمان ہے جو اطاعت پر چلائے، تقوی جتنا ہوگا وہ روکتا ہے. تقوی بریک ہے، کوئی بھی کار ایسی نہیں ہے بریک کے بغیر ہو، ہے نا، تو تقوی بریک ہے، آدمی کو روکتا ہے کہ کیا مجھے بچنا ہے. تقوی کے معنی ہی بچنا ہے، تقوی کے معنی ہی بچنا ہے. تو جتنا تقوی اتنا وہ اللہ کو یہ نافرمانی سے بچے، اللہ کے بندوں کی حق کرے. تو یہ ایک جملہ، ایمان اور تقوی اگر آ جاتا ان بستی والوں میں، لفتحنا علیہم برکات، ہم ضرور بے ضرور ان پر کھول دیتے، برکتیں کھول دیتے، برکتوں کے دروازے. آسمان سے بہترین بارشیں، موسم، زمین سے بہترین قسم کے اناج، زمینی چیزوں میں برکتیں، آسمانی چیزوں میں برکتیں. لیکن ولیکن کذبوا، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا، نبیوں کو جھٹلایا، نبی کی بات کو جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے انہیں پکڑا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم زیادتی نہیں کرتے، اس وجہ سے پکڑا. بما کانوا یکسبون، یکسب کسب کہتے ہیں کمائی، انہوں نے کیا ہی ایسی بے حیائی کی، ایسا شرک کیا، ایسا راستوں میں لوگوں کو لوٹا، ایسا انہیں لوگوں کو دین سے روکتے رہے. انہوں نے، ان کی کمائی کا نتیجہ ہے. ہم دیکھو نا، ہم کسی پہ ظلم نہیں، ہم زیادتی نہیں کرتے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، مکے والوں سے اور قیامت تک کے انسانیت سے کہہ رہے ہیں یہ بستی والے کیا مطمئن ہیں، مطمئن ہو گئے؟ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، یہ سو رہے ہوں اور ہمارا عذاب ان پر اچانک آ جائے. أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى، یہ بستی والے کیا بالکل نیڈر ہو گئے، بے خوف ہو گئے، مطمئن ہو گئے، بزی ہیں، کھیل رہے ہیں دن کے وقت میں، اور اللہ کا عذاب آ جائے؟ بار بار قرآن پاک میں 2 اوقات عذاب کے خاص بتاتے ہیں. سورہ انعام میں بھی ایک رات کے وقت. خب آپ دیکھیں تاریخ میں زلزلے اکثر کب آئے، یعنی یا تو آدمی جس وقت مصروف ہوتا ہے، یا تو آدمی جس وقت بالکل غفلت میں سویا ہوا ہوتا ہے، اس وقت بچنے کی نوبت بھی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا مطمئن، بے خوف ہو گئے؟ آفا امینو مکر اللہ، سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے، اللہ کی پلاننگ سے یہ لوگ مطمئن ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، کیا مطلب یہ کہ اللہ کی خفیہ تدبیر کیا بولیں؟ تھوڑی سی پریشانی آ جائے، اللہ اس لیے کہ واپس آ جائیں. اللہ نے نعمتیں دی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی ترا مجھے پہچان لے، نعمت استعمال کر رہا ہے، دینے والے کو تو پہچان لے، کس نے تجھے یہ نعمت دی ہے. یعنی کیا اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے، خفیہ تدبیر سے یہ لوگ بے خوف مطمئن ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی تدبیر سے معمور ہم بے خوف نڈر وہی ہو سکتا ہے جو ہوگا نا وہ بہت بڑا اپنی ذات کا نقصان اٹھائے گا. یہاں تک بات عرض کر کے آخری کی جو 3 آیتیں ہیں، 4 آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی
مکے والوں سے خاص طور پہ، کیونکہ قرآن پاک وہاں اتر رہا ہے، اور ان کے ذریعے سے ہم سب کو ایک بات، جب اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑتے ہیں تو وہاں سے ہٹا کر پھر نئی قوم کو آباد کرتے ہیں نا، نئی قوم کو آباد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھ رہے ہیں اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها، ان لوگوں کو یہ بات ابھی تک دل میں نہیں کھلی؟ یہ واقعات پڑھ کر، اللہ کی سنت، اللہ کا دستور، اللہ کا نظام یہ دیکھ کر کیا دل میں ابھی یہ بات واضح نہیں ہوئی؟ یہ بات واضح ہونی چاہیے، جن کو ہم نے وارث بنایا ہے ان لوگوں کے بعد وارث بنایا ہم نے۔ وارث کا مطلب اب زمین میں اب ہم ہیں، پہلے کوئی اور تھے، اس سے پہلے کوئی اور تھے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں پہلے کچھ اور تھے، اب ہم نے تمہیں وارث بنایا۔ کیا یہ بات کھلی نہیں ہے؟ اللَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں سے انہیں پکڑ لیں، اللَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پکڑیں۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ہم چاہیں تو ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، ان کے دلوں کو بند کر دیں، پھر وہ سنیں گے ہی نہیں، سنیں گے لیکن سمجھیں گے نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے، مامون فرمائے، دلوں پر مہر لگ جانا، سن کر بھی سمجھنا نہیں۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ وہ بستیاں ہیں، یہ وہ شہر ہیں جن کے واقعات آپ کے سامنے ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً پیغمبر آئے نشانیاں لے کر ان کے پاس، ایک ایک پیغمبر نشانیاں لے کر آئے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلِ، مگر وہ ایمان نہیں لانے والے، ایمان نہیں لائے، جھٹلایا انہوں نے، ایمان نہیں لائے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتے، اسی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ کوئی چیز دیکھ کر عبرت نہیں لینا، دیکھ کر نصیحت حاصل نہیں کرنا، مطلب یہ ہے کہ دل کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اللہم افتح اقفال قلوبنا، یا اللہ ہمارے دلوں کے تالوں کو کھول دے، بذکرک، تیرے ذکر سے۔ دل ہمیشہ کھلا ہوا ہو، جب دل کھلا ہوا ہوتا ہے آدمی چیزوں سے نصیحت لیتا ہے، حالات کو اپنے اوپر منطبق کرتا ہے، حالات کو اپنے اوپر، اپنے عمل پر منطبق کرتا ہے، یہ نہیں کہ بھی حالات کو دوسری طرف ڈال دیا اور خود کو بچا لیا۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ أَحْدٍ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اکثر کو جو ہے اکثر میں وفاداری نہیں پائی۔ ایک عہد ان سے لیا تھا، کہاں لیے تھے؟ وادی نعمان میں، حضرت آدم علیہ السلام کو کھڑا کر کے ان کی پشت سے قیامت تک آنے والی نسلوں کو نکال کر جحم، ان کے سارے، ہمارے سارے جسم چونٹیوں کی طرف ہے، سارے سب کو کھڑا کر کے عہد ایک لیا تھا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا آپ ہمارے پروردگار ہیں، آپ کی مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ أَحَدٍ، ہم نے اکثر کو جو ہے عہد میں پورا نہیں پایا، سب نے وفاداری نہیں کی، اکثر نے وفاداری نہیں کی۔ پھر آگے فرمایا وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، ان میں کے اکثر حد سے تجاوز، اطاعت سے آگے نکلنے والے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے اکثر، ہمیشہ اکثر ناشکرے، اکثر فاسقین، اکثر غافلین قرآن میں ہے، بہت کم شکر گزار، بہت کم اطاعت گزار۔ قلیلا ما تؤمنون، قلیلا ما تشکرون، قلیلا یعنی قلیل، یعنی بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ یہاں سے انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور ان کی قوم کا واقعہ جو ہے شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آج کی جو آیتیں تھیں اس کا یہی خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت، اپنا ایک ضابطہ بتایا، اللہ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جب قوموں میں بگاڑ آتا ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیج کر سمجھاتے ہیں، جب بات نہیں مانتا انسان پھر اللہ حالات بھیجتے ہیں، ہر حال میں اس کی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔
بشرطے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ اگر رجوع نہیں ہوا تو پھر حالات بڑھتے ہیں۔ پھر ایک حال بڑا خطرناک ایسا آتا ہے جو نعمت کی شکل میں آتا ہے۔ جیسے کسی چوہے کو پکڑنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، گھی والی روٹی دے دیتے ہیں، چوہا خوش ہوتا ہے کہ بھی اکرام ہو رہا ہے میرا، حالانکہ وہ اکرام نہیں ہے بلکہ اس کو کیا کر رہے ہیں، پکڑا ہے۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑا ایک جملہ کہتے تھے، آدمی اپنی ذات کا جائزہ لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے طوطے والی یا چوہے والی روزی دے رہے ہیں۔ چوہے والی روزی پکڑ کے لیے دیتے ہیں، طوطے کو جو روزی دیتے ہیں وہ کیا ہے، خوش ہو کر دیتے ہیں۔ طوطے میں پنجرے کو پالتے ہیں، اسے دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں، خوش ہو کر۔ چوہے کو خوش ہو کے کوئی نہیں دیتا، گھر میں سارے کپڑے خراب کر رہا ہے، سب کچھ برباد کر رہا ہے، کبھی وہ گرا دیا، کبھی یہ، پریشان، کیا کرے، ایک پنجرا لے کر آئے اور لا کر اس میں ایک چھوٹے سے روٹی کے ٹکڑے کو گھی لگا دیے اور اس کے اندر، اب چوہا جو ہے جانے لگا تو دوسرے چوہے سمجھانے لگے، مت جا اندر، پھنس جائے گا، کہ لگے نہیں وہاں روٹی ہے، بہترین گھی ہے، خوشبو نہیں، تو اندر جائے گا پھنس جائے گا، گھر والے تجھے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، پھر تجھے باہر پھینکیں گے، پھر وہاں کتے جانور تیرے ٹکڑوں کو کھا جائیں گے۔ کہاں ہیں جانور، کہاں ہیں کتے، کہاں ہیں جو ہے نا، کہاں ہیں وہ، تو نظر نہیں آ رہے، تم سب پرانی بات کر رہے ہو۔ اب چوہا اندر گیا، جا کے پھنس گیا، یہی بات ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ رکھے، اسی لیے بندہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، ہمیشہ استغفار، ہمیشہ شکر، نعمتوں پر شکر کرنا اور کمی کوتاہی پر استغفار کرتے رہنا، اس میں ہماری حفاظت اور عافیت ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا رب.